السلام علیکم رحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواب کو انسان دیکھے تو اس کی تعبیر کیسے کرے؟ یہ دو تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں خواب کے حوالہ سے، تو ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد فوری ڈیسیجن لے لیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر کو سمجھ لیں یا کروا لیں کسی ایسے بندے سے جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہے، یا پھر آپ اس کو بظاہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصول بتائے ہیں ہر بندے کے لیے، ان اصولوں کے تحت سمجھ کے آگے بڑھ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو جو ہے وہ خواب آ گیا ہے تو آپ ادھر رک جائیں، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں اس کے مطابق خواب کو دیکھیں، یعنی دیکھنے سے مراد ہے کہ خواب کو اس کے مطابق سمجھیں کہ اس کی تعبیر کس اعتبار سے ہو سکتی ہے یا کس طرف ہو سکتی ہے، یا 3 قسموں میں سے یہ کون سے والا خواب ہے، اور اس کے بعد اس پر ڈیسیجن لے لیں۔ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں پرابلم تب ہوتا ہے جب ہم نے کوئی استخارہ کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو اور ہمیں خواب آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ڈیسیجن ہم نے لینا ہے، تو کیسے وہ پاسبل ہے؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر کروانا ضروری ہے، ورنہ ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ آپ استخارہ اگر کرتے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو پازیٹیو وے لگتی ہے، جو بھی اچھا رستہ لگتا ہے، اس پر آپ کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا تو آپ کو ادھر اس طرف آپ کر سکیں گے، ادروائز اللہ تعالیٰ موڑ لیں گے۔ اچھا، خواب کے حوالے سے خواب کی 3 قسمیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک عام بندہ وہ خواب کو کیسے کر سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے بہترین اصول ہے کہ وہ ان 3 قسموں کو سمجھ لیں۔ ایک خواب وہ ہے جو روزمرہ کے معاملات خواب میں آ جاتے ہیں۔ مثلا میرے پاس کچھ گیسٹ آنے تھے یا گیسٹ آئے تھے، تو میری ان کے ساتھ کسی ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی، خاصی لمبی ہوئی، اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ اب رات کو میں اسی طرح کا ماحول دیکھتا ہوں، تو یہ خواب کی وہ قسم ہے جو انسان کے معاملات یا روزمرہ کے کام جو ہیں وہ خواب میں آ جاتے ہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ خواب ہوتا ہے جو شیطانی خواب ہے، یعنی برا خواب، کوئی چیز پیچھے لگی ہے، کچھ مار رہا ہے، کچھ مطلب برے خواب جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے، یہ شیطانی خواب کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اثر ظاہر کر دو، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اللہ میں شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس خواب کے شر سے بھی۔ پتہ چلا جس بندے کو برا خواب آتا ہو اس کو شیطان کا شر ہو سکتا ہے، دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس کو جس کو شیطانی شر پہنچتا ہو، شیطانی اثر کا مسئلہ ہو، اس کو برا خواب آتا ہے۔ اب تیسری چیز جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، اچھا خواب ہوتا ہے جس میں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ خواب میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بشارتوں والے خواب ہیں۔ تو یہ خواب اچھے ہیں، اس کی آپ کو مطلب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تعبیر ہی کروائیں گے تو یہ اچھا ثابت ہوگا، نہیں۔ آپ کو ایسا خواب آتا ہے تو سمجھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو عبادت میں مزید بڑھائیں، مزید اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت میں زیادہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سجدے لمبے کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے یہ رضا کا سبب بھی ہوتا ہے یا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو خواب کے ذریعے اس کے اعمال کے متعلق بتایا جاتا ہے، اس کے کاموں کے متعلق بتایا جاتا ہے، اس کے معاملات کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابوں سے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ اس پر ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ مجھے خواب کی قسموں میں سے کون سا خواب ہے۔ اب کون سا خواب ہے اس کے آگے پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر روزمرہ کا خواب ہے، نو ٹینشن، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اگر ڈرونا خواب، برا خواب ہے تو اس کا اثر ظاہر کرے، صدقہ کرے اور حفاظتی پڑھائی پڑھے، تاکہ شیطان کے شر سے بھی اور اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی ذات محفوظ کر لیں۔ پھر تیسری خواب کی قسم جو ہے، جو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، خوبصورت خواب ہوتے ہیں،
وہ تو ایک طرح سے کمال کی بات ہوتی ہے. جس بندے کو اس طرح کے اچھے خواب ہیں اس کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں اپنے نیک کاموں میں مزید بہتری لائے, مزید زیادہ کرے, صبر اور شکر کا مزید زیادہ مظاہرہ کرے تاکہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے اور اس کو انعامات سے نوازے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.